دشمن جب محلہ چھوڑ دے یا شہر سے نکل جائے تو سکون مل جاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے جب چھوڑا اور تمام جائیدادیں کفار کے حوالے کر کے مکہ سے 300 میل دور مدینہ میں جا آباد ہوئے تو کفار پہلے سے زیادہ بے قرار ہو گئے کہ ہجرت مدینہ سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان الگ رہ کر تیاری کریں گے۔ اہل عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں گے، اور جب یہ خطرہ دریا بن جائے گا تو ہماری سرداری کا جاہ و جلال اسلام کے صلاب حق کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بیٹھ جائے گا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قریش مکہ نے اپنی دماغی پریشانیوں کے متحد خود ہی آ بیل مجھے مار کی روش اختیار کر لی تھی۔ جب بدر اور احد کے میدانوں میں ان کے تیغ ازماؤں کا زحم باطل بھی ختم ہو گیا تو سازش کے جال بھی بچھانے لگے۔ انہوں نے ازل و فارا کے 7 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور بلوایا، اگر آپ ہمیں چند مبلغ عنایت فرما دیں تو ہمارے تمام قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متحدی میں کل 10 بزرگ صحابہ کا وفد ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ایک گھاٹی میں کفار کے 200 مسلح جوان مسلمانوں کے تبلیغی وفد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مبلغین اسلام یہاں پہنچے تو بے نیام تلواروں نے بجلی بن کر ان کا استقبال کیا۔ مسلمان اگرچہ اشاعت قرآن کے لیے گھروں سے نکلے تھے لیکن تلوار سے خالی نہ تھے۔ احساس خطرہ کے ساتھ ہی 200 کے مقابلے میں 10 تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ 8 صحابی مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زہد بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 شیروں کو کفار نے محاصرہ کر کے گرفتار کر لیا۔ بیان ہے کہ انہیں مکہ لے گئے اور یہ دونوں سہل مسلمان نقد قیمت پر مکہ کے درندوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید کو حارث بن عامر کے گھر ٹھہرایا گیا اور ساتھ حکم بھی دیا گیا کہ انہیں روٹی دی جائے اور نہ پانی۔ حارث بن عامر نے حکم کی تعمیل کی اور کھانا بند کر دیا گیا۔ ایک دن حارث کا 9 عمر بچہ چھری سے کھیلتا ہوا حضرت خبیب کے پاس پہنچ گیا۔ اس مرد سالے نے جو کئی روز سے بھوکا اور پیاسا تھا حارث کے بچے کو گول میں بٹھا لیا اور چھری اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دی۔ جب ماں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت خبیب چھری اور بچہ لیے بیٹھے تھے۔ عورت چونکہ مسلمانوں کے کردار سے ناواقف تھی، یہ حال دیکھ کر لڑکھڑا گئی اور بے تابانہ چیخنے لگی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی تکالیف محسوس کی تو فرمایا، بی بی تم مطمئن رہو، میں بچے کو ذبح نہیں کروں گا، مسلمان ظلم نہیں کیا کرتے۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود کھول دی۔ معصوم بچہ اٹھا اور دوڑ کر ماں سے لپٹ گیا۔ قریش نے چند روز انتظار کیا، جب فاقہ کشی کے حکام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو قتل کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ کھلے میدان میں ایک ستون نصب تھا اور یہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف بے شمار آدمی ہتھیار سنبھالے کھڑے تھے۔ بعض تلواریں چمکا رہے تھے، بعض نیزے تان رہے تھے، بعض تیر کمان میں جوڑ کر نشانہ ٹھیک کر رہے تھے کہ آواز آئی، خبیب آ رہا ہے۔ مجمع میں ایک شور حشر برپا ہو گیا، لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بعض لوگوں نے مستعدی سے ہتھیار سنبھالے اور حملہ کرنے اور خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرد سالے قدم با قدم تشریف لائے اور انہیں صلیب کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ ایک شخص نے انہیں مخاطب کیا اور کہا، خبیب ہم تمہاری مصیبت سے درد مند ہیں، اگر اب بھی اسلام چھوڑ دو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب اسلام ہی باقی نہ رہے جان بچانا بیکار ہے۔ اس جواب کی ثابت قدمی بجلی کی طرح پرشور بھیڑ پر گری، مجمع ساکت ہو گیا اور لوگ دم بخود رہ گئے۔ خبیب کوئی آخری آرزو ہے تو بیان کرو، ایک شخص نے کہا۔ کوئی آرزو نہیں، 2 نفل نماز ادا کر لوں گا۔ حضرت خبیب نے فرمایا، بہت اچھا، فارغ ہو جاؤ۔ ہجوم سے آواز آئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل محبت نواز عشق و نیاز کی لستوں میں ڈوب چکا تھا کہ عقل مصلحت کیش نے انہیں روکا اور ایک ایسی آواز جسے صرف شہیدوں کی روح ہی سن سکتی ہے، انہیں روح اسلام کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا،
اگر نماز زیادہ لمبی کرو گے تو کافر سمجھیں گے کہ مسلمان موت سے ڈر گیا ہے۔ اس پیام وقت کے ساتھ ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں طرف گردن موڑ دی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار نہیں بولے مگر ان کی کھینچی ہوئی تلواروں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آپ نے بائیں طرف گردن موڑ دی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار اب بھی خاموش رہے مگر نیزوں کی انیاں اور تیروں کی زبانیں رو رو کر پکاریں اے مجاہد اسلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرد مجاہد خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھینک کر صلیب کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ کفار نے انہیں پھانسی کے لیے ستون کے ساتھ جوڑ دیا اور پھر نیزوں اور تیروں کو دعوت دی کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کے صدق و مظلومیت کا امتحان لیں۔ ایک شخص آگے آیا اور اس نے خبیب مظلوم کے جسم پاک سے مختلف حصوں پر نیزے سے ہلکے ہلکے چرکے لگائے اور وہی خون عطر جو چند ہی لمحے بیشتر حالت نماز میں شکر و سپاس کے آنسو بن کر آنکھوں سے بہا تھا اب زخموں کی آنکھوں سے شہادت کے مشکبو قطرے بن کر بہنے لگا۔ پیکر صبر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دردناک مصائب کا تصور کیجئے۔ ستون کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، کبھی ایک تیر آتا ہے اور دل کے پار ہو جاتا ہے، کبھی نیزہ آتا ہے اور سینے کو چیر دیتا ہے۔ ان کی آنکھیں آتے ہوئے تیروں کو دیکھ رہی ہیں، ان کے عضو سے خون بہہ رہا ہے، مگر درد و تکلیف کی اس قیامت میں بھی ان کا دل اسلام سے نہیں ٹلتا۔ ایک اور شخص آگے آیا اور اس نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر پر نیزے کی انی رکھ دی، پھر اس قدر دبایا کہ کمر کے پار ہوگی۔ یہ جو کچھ ہوا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ حملہ آور نے کہا اب تو تم بھی پسند کرو گے کہ محمد یہاں لگ جائیں اور تم اس مصیبت سے چھوٹ جاؤ۔ پیکر صبر خبیب نے کہا جگر کے چرکے کو دل کی حوصلہ مندی سے برداشت کر لیا مگر زبان کا گھاؤ برداشت نہ ہوا۔ اگرچہ زبان کا خون نچڑ چکا تھا مگر جوش ایمانی نے اس خشک ندی میں بھی تاب گویائی پیدا کر دی اور آپ نے جواب دیا اے ظالم، اللہ جانتا ہے کہ مجھے جان دے کر دینا پسند ہے مگر یہ پسند نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ نماز کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حالتیں گزریں آپ بے ساختہ شعروں میں انہیں ادا فرماتے ہیں۔ ایک مصرے کا ترجمہ کچھ یوں ہے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے گا۔ اے اللہ، جو کچھ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے اپنے رسول کو اطلاع پہنچا دیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامل تھے۔ بعض اوقات آپ کو بیٹھے بیٹھے دورہ پڑتا اور آپ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کو یہ کیا مرض ہے؟ جواب دیا میں بالکل تندرست ہوں اور مجھے کوئی مرض نہیں ہے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی گئی تو میں اس بیچ میں موجود تھا۔ جب وہ واقعات یاد آ جاتے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا اور میں کانپ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔